اصل میں کچھ ہستیاں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں صحیح الفاظ کا چناؤ، چاہے جتنا بھی پڑھا لکھا ہو آدمی یا مجھ جیسا کم پڑھا لکھا ہو، اسے تو بالکل الفاظ نہیں ملتے۔ تو غالب کے اس دن کے موقع پر اقبال نے یہ کمی پوری کی۔ ان کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ فکر انسان پر تیری ہستی سے یہ روشن ہوا، فکر انسان پر تیری ہستی سے یہ روشن ہوا، ہے پرے مرغ تخیل کی رسائی تا کجا۔ واہ 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 واہ۔ یعنی کہنا یہ چاہ رہے ہیں، یعنی اقبال خود غالب کے مداح ہیں اور کہنا چاہ رہے ہیں کہ فکر ہستی یعنی انسان کے اوپر، انسان کی فکر پر غالب کی فکر سے یہ روشن ہوا کہ کس قدر دور پرواز کر سکتا ہے جو برڈ آف امیجنیشن ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، خوبصورت۔ اور یہ بات غالب کی شاعری کے حوالے سے انسان کو معلوم ہوئی، تو یہ کتنی بڑی بات ہے۔ خیر، تو آپ نے کئی سارے سوالات اس میں کیے۔ پہلے تو بہت بہت شکریہ 92 نیوز کے ساتھ اور مارننگ شو میں آپ کے ساتھ غالب کا اتنا بڑا دن بی بی سائرہ رضا کے بیٹھے، یہ بھی ہماری پاکستان کا سرمایہ، خوبصورت گلوکارہ، تو یہ ایک اعزاز کی بات میرے لیے۔ اندازے بہت شکریہ۔ انداز بیاں کے حوالے سے غالب پر بہت ساری ہم جو ہے بات کر سکتے ہیں اور ہمارے اساتذہ کرتے رہے ہیں، اور بہت سارے اشعار صرف انداز بیاں کو لے کر ان کے ہیں، جیسے کہ ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں۔ اور اچھا، اب اس میں خاص چیز یہ ہے کہ کیا ایسی چیز ہے جو غالب کو دوسرے شعراء میں ممتاز کرتی ہے اور جو یہ صحرا غالب سے کوئی شاعر چھین نہیں سکا؟ بعض روایات کہتی ہیں کہ میر جو ہیں وہ خدائے سخن ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن پھر بھی غالب آپ دیکھیے کہ ایک عام آدمی جو بہت زیادہ شاعری نہیں جانتا، اس کے سامنے آپ میر تقی میر کا نام سنیں، کہیں تو شاید اس کے اوپر کوئی اثر نہ ہو، لیکن غالب کے کو جانتے ہوں گے وہ۔ تو کیا ایسی چیز ہے؟ میں ایک دو شعر ان کے آپ کو سناتا ہوں تو آپ کو اس مضمون میں یہ نظر آئے گا کہ کتنی خوبصورتی سے جو ہے وہ بات اس شعر میں کہی گئی ہے۔ جیسے غالب کا ایک شعر ہے کہ مرہم کی جستجو میں پھرا ہوں جو دور دور، مرہم کی جستجو میں پھرا ہوں جو دور دور، تن سے سوا فگار ہیں اس خستہ تن کے پاؤں۔ یعنی ایک تو میں مرہم کی جستجو میں پھرتا رہا اور دراصل مرہم میں نے اپنے دل کے زخم کا لینا تھا، لیکن اتنا زیادہ پھر لیا کہ دل کے زخم سے زیادہ میرے پاؤں کے زخم کو مرہم کی ضرورت ہو گئی۔ تو اس طرح سے، یا وہ ایک جگہ کہتے ہیں کہ اللہ رے ذوق دشت نوردی کے بعد مرگ، اللہ رے ذوق دشت نوردی کے بعد مرگ، ہلتے ہیں خود بخود میرے اندر کفن کے پاؤں۔ کہ میں اس قدر دشت نوردی اور صحرا نوردی کر چکا ہوں کہ میرے پاؤں میرے مر جانے کے بعد بھی میری قبر کے اندر ہلتے محسوس ہو گئے۔